وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأت والذي نفسي بيده ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا إلى آخر ما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا میں موجود چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو ہمیشہ رہے گی، ایک چیز بھی ایسی نہیں، بلکہ یہاں جو کچھ بھی ہے سب کا سب فنا ہونے والا ہے۔ انسان، تمام جاندار، بے جان چیزیں، کل من علیہا فان، یہاں جو کچھ بھی ہے اس کے لیے فنا لکھ دیا گیا ہے، بچنا کسی شے نے نہیں۔ اس دنیا سے جانا ہے ایک ایک کر کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ میں کب جاؤں گا۔ بہت دفعہ آدمی محفلوں کی زینت بنا ہوتا ہے جبکہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم بہت دفعہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، شادیاں ہیں، فلاں فلاں چیزیں ہیں، باجے شادیانے بجا رہے ہیں اور موت سر پہ کھڑی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑی حقیقت بنائی ہے موت۔ اس موت کو آنے سے پہلے سمجھنا ہے اور اس کی تکلیف سے بچنا ہے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام ابو ذر غفاری نہیں ہے، لوگ عام طور پہ غین پہ زبر پڑھتے ہیں، غفاری، جو اللہ کا نام ہے غفار، یہ وہ لفظ نہیں ہے، یہ غین کے نیچے زیر ہے، غفار، غفار۔ یہ قبیلہ تھا، مکہ مکرمہ سے شام جائیں راستے میں آتا ہے یہ قبیلہ بنو غفار۔ یہ اس قبیلے کی وجہ سے غفاری کہلاتے تھے۔ ان کا نام تھا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ذر ان کی کنیت ہے، بڑے درویش صحابی تھے، بڑے درویش صحابی۔ آپ علیہ السلام سے یہ جو روایات نقل کرتے ہیں عام طور پہ وہ بڑی منفرد ہوتی ہیں، ان کو اللہ نے بڑی انفرادیت بخشی تھی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ السلام ان پہ بڑا اعتبار کرتے تھے، بڑا اعتبار، اور تھے بھی اعتبار کے لائق ماشاءاللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے میں جہاد کے لیے نکلے، بہت آگے جا کے کسی نے کہا کہ ابو ذر غائب ہو گیا، کسی نے اگلی بات بھی کہہ دی، اس نے کہا وہ بھاگ گئے، جہاد کے نام سے بھاگ گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، دیکھو ہوگا ابو ذر۔ پورے قافلے میں چیک کروایا، ابو ذر تو واقعی کوئی نہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر بھاگ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو ذر پیچھے بھاگ جائے، اگر وہ نہیں ہے تو کسی وجہ سے پیچھے ہوگا، آئے گا ضرور۔ اللہ کی قسم
حضور علیہ السلام کا کسی پہ اتنا اعتبار ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ کسی کے استاد اعتبار کرتے ہو نا تو وہ بڑا خوش ہو کے کہتا ہے الحمدللہ میرے والدین میرے استاد میرے پر بڑا اعتبار کرتے ہیں، بڑی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ لیکن جس پہ حضور علیہ السلام کو اتنا اعتبار ہے کوئی نہیں ابو ذر، اور پوچھا بتایا بھی نہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں وہ آئے گا ضرور۔ یہ قافلہ جب ٹھہرا ہوا تھا چلنے لگا، اتنے میں کوئی نظر آیا، حضور نے فرمایا ٹھہرو، آپ کو انتظار تھا میرا دیوانہ آئے گا۔ جب آنے والا بڑی تیز رفتاری سے آیا، دیکھا تو واقعی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، اور نبی علیہ السلام کی سچی نبوت، کیا کمال کی نبوت ہے، بڑی عظیم نبوت۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا ابو ذر کے مٹی مٹی سفر میں گھوڑا دوڑا کے آ رہے ہیں، آپ نے شفقت فرماتے ہوئے ایک بات فرمائی، ایک جملہ، اس جملے میں 3 چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ ابا ذر، اللہ ابو ذر پہ رحم فرمائے، یمشی وحدہ، اکیلا چلتا آیا ہے، جنگلات میں پردیس ویرانے میں قافلے کے ساتھ سفر آسان ہوتا ہے، اور یہ پیچھے کسی وجہ سے رہ گئے تھے تو اکیلے آئے، گئے نہیں واپس، پہنچے اکیلا ہی چل کے آیا۔ وَيَمُوتُ وَحْدَهُ، جب اسے موت آئے گی اکیلا ہوگا۔ وَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحْدَهُ، قیامت کے دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا، اکیلا اٹھایا جائے گا۔ یہ حضور کی نبوت ہے، سبحان اللہ۔ کھڑے کھڑے 3 باتیں فرما دی، اور اللہ کی قسم وہی ہوا، آئے بھی اکیلے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا جب اسے موت آئے گی یہ اکیلا ہی ہوگا۔ یہ اپنی آخر عمر میں مدینہ طیبہ سے ربضہ نامی ایک جنگل ہے وہاں منتقل ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض وجوہات کی بنیاد پہ فرمایا کہ آپ وہاں جنگل میں جا کے اکیلے رہیں اور وہیں اللہ اللہ کریں۔ یہ ربضہ جنگل میں منتقل ہو گئے، اور جب ان کی وفات ہوئی، ایک صحابی فرماتے ہیں میں کسی کام سے جا رہا تھا، اچانک میں راستہ بھولا، یہاں پہنچا، میں نے یہاں جنگل میں دیکھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے نیچے اینٹ ہے سرانے کے طور پہ، آخری سانسیں لے رہے ہیں، اکیلے ہیں بالکل۔ میں پہنچا تو وہ وفات پا گئے۔ جو حضور نے وہاں فرما دیا تھا سبحان اللہ وہی ہوا، اسے نبوت کہتے ہیں۔ اللہ نے ایسی سچی ہستی سے ہمیں جوڑا ہے، اس سچ کا کوئی اثر ہمارے پر بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا وَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحْدَهُ، قیامت کے دن اٹھایا بھی اکیلا جائے گا۔ ہمارے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ میں بڑی مشکل سے پوچھتا ربضہ میں گیا، اور بڑی مشکل سے جا کے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تلاش کی، آج بھی اکیلی قبر ہے۔ 1500 سال اس بات کو گزر چکے، آج بھی وہ قبر اکیلی۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن قبریں پھٹیں گی تو جنت البقیع میں سے تو 10,000 صحابہ اٹھیں گے، اور کتنے لوگ بعد والے اٹھیں گے، جنت المعلیٰ سے بڑی خلقت اٹھے گی، بہت بڑا قبرستان ہے مکہ مکرمہ کا، بہت بڑا قبرستان، یہ حرم سے لے کے بہت آگے تک، مسجد جن سے بھی آگے، اس سے بھی آگے تک، تو یہاں سے بھی ہزاروں اٹھیں گے، شاید تعداد لاکھوں میں جا پہنچے۔ لیکن جیسے قیامت برپا ہوگی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اٹھیں گے؟ اکیلے۔ آج بھی وہ جگہ اکیلے اور ویرانے میں ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی بڑے عظیم اور بڑے عجیب تھے۔ یہ فرماتے تھے نہا امرنی حبیبی امرنی خلیلی بسبع لم اترکہن ولا اترکہن، کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا، نہ آج تک چھوڑی ہیں نہ مرتے دم تک چھوڑوں گا۔ ان باتوں میں سے کچھ باتیں وہ ہیں جو صرف ان سے ریلیٹڈ تھیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ابو ذر لا تسألن احدا شیئا وان سقط صوتک، ابو ذر کبھی کسی سے کوئی چیز مانگنی نہیں زندگی میں، ابو ذر کبھی کسی سے زندگی میں کچھ مانگنا نہیں ہے۔ وَإِن سَقَطَ صَوْتُكَ، چاہے آپ کا کوڑا گر جائے، وہ ڈنڈا، اونٹ پہ گھوڑے پہ بیٹھا وہ بندہ اپنے پاس چھڑی رکھتا ہے، اگر وہ گر جائے تو ساتھ والے سے نہیں کہنا کہ اٹھا کے دو، خود اتر کے اٹھانا ہے۔ یہ جو اگلا حصہ ہے یہ صرف انہی کے ساتھ خاص ہے۔ کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا، یہ سب کے لیے کوشش کرنی چاہیے زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہ کرے۔ اللہ نے تھوڑا دیا، تھوڑے میں پورا گزارا کرے۔ اللہ نے زیادہ دیا، سبحان اللہ، زیادہ میں گزارا کرے۔ لیکن دوسرے کی طرف دیکھنا، دوسرے سے کچھ مانگنا، یہ غلط ہے۔ ایک صحابی حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم ابن حزام، ایک دفعہ بخاری شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام سے اپنے گھر کے حالات اور مالی تنگی کا ذکر فرمایا اور عرض کی حضور مجھے کچھ مال عطا فرما دیں، میرا سرکٹ چل جائے۔ آپ نے دے دیا۔ ایک دفعہ پھر آئے، آپ نے دے دیا۔ تیسری دفعہ آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، یہ مال بظاہر بڑا میٹھا اور اچھا لگتا ہے، لیکن یہ مال اس میں مانگنا، فرمایا یہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ کبھی آپ نے مانگنا نہیں کسی سے، سمجھایا۔ اس سے پتہ چلا ہمارا کوئی آدمی کوئی غلطی کرے تو ہم نے اچھے انداز میں اس کو سمجھانا ہے۔ ایک آدمی کی عادت ہے لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کا تعاون بھی کر دیں گے اور ساتھ اس کو سمجھا بھی دیں گے۔ ہم نے دیکھا ہمارا ہی کوئی عزیز ہے چوری کر لی تو چپ نہیں کرنی، علیحدگی میں اچھے انداز میں سمجھا دیں اس کو۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کر لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میں نے مانگ لیا، آج کے بعد نہیں مانگوں گا، بات پکی ہو گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا بڑا مال آتا تھا تو آپ سب کو دیتے تھے، ان کو بلوایا کہ آگے لے جاؤ، یہ کہتے میں نے نہیں لینا، حالانکہ مانگا تو نہیں ہے، وہ خود دے رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلوایا، بڑا کہا حضرت عمر رضی اللہ نے مال لے لو، انہوں نے کہا نہیں لینا، بس نہیں لینا۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا، ابو ذر کسی سے کچھ مانگنا نہیں کبھی بھی۔ اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمایا کہ ابو ذر کبھی اگر گناہ ہو جائے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کبھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد جلدی سے کوئی نہ کوئی نیکی کر لو، فائدہ۔ ہم کہتے ہیں کہ یار کیا فائدہ، اتنا بڑا نمازی ہے اور یہ غلطی کر لی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں
کسی آدمی کی عمر بھر کی نیکیاں اس کا ایک گناہ دیکھ کے ضائع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا فائدہ نمازوں کا، یہ ہمارا قانون ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ پاک کا کیا قانون ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ فرمایا نیکیوں کی تاثیر ہے کہ یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو فرمایا ابو ذر اگر کبھی گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ جلدی سے کوئی نہ کوئی نیکی کر لے۔ نیکی کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں آپ کا گناہ رکھا گیا، تو نیکی جو ساتھ کی تھی دوسری طرف وہ آ جائے گی، کام برابر ہو جائے گا۔ اور اگر ہم ایک سے زیادہ نیکی کر لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے نیکیوں والا پلڑا غالب ہو جائے گا۔ ہم سارے خطا کار ہیں، کمی کوتاہی والے ہیں۔ اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو جلدی سے زیادہ ساری نیکیاں ضرور کر لیں، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ یہ کہیں نہیں قرآن میں آتا کہ جنت میں وہ جائے گا جس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن و سنت میں۔ جنت میں وہ جائے گا جس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، نہیں۔ کیا فرمایا؟ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ جس آدمی کے نیک اعمال وزنی ہو گئے، موج لگ گئی اس کی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اور جس کے برے اعمال وزنی ہو گئے، نیکیاں ہلکی رہ گئیں، اس کی خیر کوئی نہیں۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بھڑکتی آگ ہے۔ تو یہ جنت جہنم کا فیصلہ قرآن کیسے بتا رہا ہے کہ نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں، لیکن نیکیاں زیادہ تو جنت، گناہ زیادہ تو جہنم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیوں میں نیکیوں کے ساتھ اللہ نہ کرے گناہ ہو، تو یہ مطلب نہیں کہ یہ جہنمی ہے، برا ہے، شیطان ہے۔ انسان کی فطرت میں کمی کوتاہی ہے، ہاں انسانوں میں سے انبیاء ہر غلطی سے پاک ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے کہے جا رہا ہوں، اگر ہم سے کمی کوتاہی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا، محنت کرنی ہے۔ مایوس نہیں ہونا، محنت۔ ایک بچہ فیل ہو جائے، سپلی آ جائے، تو مثبت سوچ والا بچہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، اگر سپلی آئی ہے محنت کر کے پاس ہو جائیں گے۔ اور جس کی سوچ مائنس ہے وہ اسی کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ میں تو ناکام ہوں، میں تو کسی کھاتے کا نہیں، میں تو کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا، اور وہ ایک نفسیاتی مسئلہ بنا کے بیٹھ جائے گا، اس نے کبھی ہونا بھی کوئی نہیں کامیاب۔ تو جس طرح انسان کسی مضمون میں کسی کلاس میں فیل ہو جائے تو حل کیا ہے؟ اور محنت کرو، پاس ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس کا حل یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال بڑھائیں، غلطی سے اللہ سے معافی مانگیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو ذر وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا۔ ابو ذر گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی لازمی کر لو۔ یہ نیکی صرف اتنا نہیں کہ وزن بڑھ جائے گا، فرمایا تمحوها، یہ نیکی اس گناہ کو ڈیلیٹ کر دے گی، ختم، وہ جیسے ہوا ہی نہیں۔ اللہ، جب توبہ زیادہ مضبوط، توبہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک چھوٹی موٹی ہوتی ہے، سرسری توبہ۔ اللہ پاک اس توبہ کی برکت سے یا نیک اعمال کی برکت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ڈیلیٹ دو قسم کا ہوتا ہے، ڈیلیٹ فار می ہوتا ہے، اور دوسرا ڈیلیٹ فار ایوری ون۔ جب توبہ بہت مضبوط ہو نا، قرآن پاک سے حدیث سے پتہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین جب توبہ کسی کی قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نام اعمال میں سے بھی ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں۔ جس فرشتے نے لکھا اس کو بھی اللہ بھلا دیتے ہیں، جس زمین پہ یہ گناہ ہوا اللہ اس زمین سے بھی ختم کر دیتے ہیں، توبہ اچھی ہو تو۔ ڈیلیٹ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ڈیلیٹ فار می اور ڈیلیٹ فار ایوری ون۔ ڈیلیٹ فار می کیا ہے کہ گناہ تھا، اللہ سے معافی مانگی یا کوئی نیکی ساتھ کر لی،
نیکی کی برکت سے گناہ معاف ہو گیا، آپ کے کھاتے میں تو ہو گیا معاف، دنیا نے کو نہیں چھوڑنا، دنیا کے ذہن میں ہے اس نے نہیں چھوڑنا، تو یہ ڈیلیٹ فار ایوری ون نہیں ہوا، اس لیے توبہ مضبوط کریں گے انشاءاللہ ہر طرف سے ختم ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ علیہ السلام نے ایک بات فرمائی تھی، آج میں چند متفرق باتیں کہوں گا، کوشش فرمائیے یاد رکھے۔ آپ نے فرمایا تھا ابو ذر اخوانکم خولکم، وہ یہ تھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ذرا اوپر نیچے ہو گئی، تھوڑی سی بات گرم ہو گئی، بڑھ گئی بات۔ حضرت بلال نے ایک لفظ بول دیا، یا ابن السوداء، اے کالی کے بیٹے، کالی عورت کے بیٹے۔ وہ ادھر عرب میں یا مغربی دنیا میں کالے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی کالے ہوتے ہیں، اے کالی عورت کے بیٹے، گھٹیا سمجھتے ہوئے یہ کہہ دیا، کالی عورت کے بیٹے۔ اب یہ کوئی اس طرح کی گالیاں نہیں جس طرح کی ہم دے جاتے ہیں، جو کچھ بھی ہے تو اس میں زیادہ برا لفظ نہیں ہے، اے کالی عورت کے بیٹے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بڑا دکھ لگا، وہ آئے نبی علیہ السلام سے شکایت کی، حضور اس نے مجھے یہ کہا ہے، عیرنی بأمی، اس نے مجھے میری ماں کے کالے رنگ کی وجہ سے عار دلائی ہے، بے عزت کی ہے مجھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے نا، آپ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، فرمایا ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اسلام تو لے آئے ہو، سرداری ابھی نکلی نہیں، اور جو جاہلیت کی سرداروں والی باتیں نا وہ ابھی دماغ سے نہیں نکلی، جس کو ہم کہتے ہیں چودراہٹ نہیں نکلی، مسلمان تو ہو گئے ہو، چودراہٹ نہیں نکلی ابھی، یہ نکالنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بس یہ فرمانا تھا، اللہ والے تھے نا، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں بندے سے۔ یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے اتنی معافی مانگی، اپنا چہرہ انہوں نے، چودھری تھے، بڑے سردار تھے، زمین پہ رکھ دیا اور کہا جب تک بلال میرے چہرے پہ پاؤں نہیں رکھے گا نا، میں بلال سے معافی مانگتا رہوں گا۔ اس سے غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن اپنے آپ کو مٹانا بھی کیسا کمال کا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، درس حدیث میں ہم نے شرکت کی ہے ماشاءاللہ 60 روزہ، اور ہم نے اللہ پاک کی رحمت سے بہت ساری حدیثیں پڑھی سنی ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کئی سالوں سے درس حدیث میں بیٹھ رہے ہیں، تو درس حدیث کے میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، یہ مطلب کوئی نہیں ہے اس کا۔ اگر کوئی یہ مطلب لے رہے تو وہ غلطی پر ہے۔ ہم حدیثیں سن کے اس مبارک درسگاہ میں بیٹھ کے ہم کسی سے بڑے کوئی نہیں ہوئے، عام لوگوں میں سے ایک آدمی ہیں اور بس۔ لہٰذا کہیں کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے بھی معافی مانگنی پڑے، دیر نہ کرے، کوئی نہیں بڑے۔ ہاں، جو سچ مچ معافی مانگنے کی ہمت رکھتا ہے نا، معذرت کرنے کی، غلطی ہو گئی ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، جو معافی مانگ سکتا ہے، یہ معافی جب مانگ لے گا تو اس وجہ سے کہیں گے کہ اچھا آدمی ہے ماشاءاللہ، کئیوں سے اچھا ہے، اس نے معافی مانگی ہے۔ لہٰذا خاندان میں، گلی محلے میں، انہی نمازیوں کے ساتھ آپس میں اللہ نہ کرے اونچ نیچ ہو جائے تو معافی مانگنا ابو ذر سے سیکھے رضی اللہ تعالی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں دیکھتا ہوں نا تمہیں وہ نہیں نظر آتا۔ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اور جو کچھ میں سنتا ہوں تمہیں نہیں سنائی دیتا وہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آسمان کی حالت یہ ہے کہ وہ چڑچڑاہٹ کی آواز آتی ہے اس میں سے۔ کیوں؟
جیسے کسی چیز پہ زیادہ وزن آ جائے تو وہ کڑکڑ کرتی ہے نا، فرمایا آسمان ایسے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں، ہر جگہ قدم قدم پہ فرشتے موجود ہیں جنہوں نے اپنے پیشانیاں اللہ کے آگے سجدے میں رکھی ہوئی ہے۔ اتنی خلقت اللہ کی عبادت کرنے والی، آپ کے سجدوں کی رب کو ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ایک پیار کا رشتہ ہے رب کا تمہارے ساتھ کہ اللہ پاک تمہیں پابند کرتے ہیں، آپ نے میرے گھر لازمی آنا ہے، آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے، آپ نے میرے آگے باوضو ہو کے آنا ہے، یہ بھی محبت ہے، آپ نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے، یہ بھی محبت ہے، میری ثنا کرنی ہے، میرا کلام پڑھنا ہے، یہ بھی محبت ہے، جھک جانا میرے آگے، گر جانا سجدے میں، اتحیات سے کی شکل میں باادب بیٹھ جانا ہے، پھر میرے سے مانگا کرو میں تمہیں دیا کروں گا۔ رب کو ضرورت نہیں، ایک محبت کا اظہار جو رب مانگتا ہے، یہ محبت اللہ سے ظاہر کرتے ہیں عبادت کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے، اللہ آسمان کے فرشتوں کو وہ نہیں دیتا جو ایک نماز پہ اللہ ہمیں عطا فرماتا۔ تو فرمایا کہ آسمانوں کا تو یہ حال ہے کہ وہاں اتنا رش ہے فرشتوں کا۔ اور ارشاد فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، فرمایا اگر تم وہ باتیں جان لو نا جو میں جانتا ہوں، ہنسنا بھول جاؤ، تم ہنسو گے بہت کم، رو گے بہت زیادہ۔ آخرت اتنی خطرناک، اتنی بڑی چیز ہے، موت کے لمحات کیسے ہوتے ہیں میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، موت کے بعد کیا کچھ گزرتا ہے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، حشر کیسا ہوگا، اس سے آگے کیا کچھ ہوگا وہ تمہیں پتہ چل جائے، ہنسنا بھول جاؤ، تمہاری روتے ہوئے گزرے۔ فرمایا دنیا کی راحت و آرام، دنیا کی خوشیاں اور لذتیں تمہیں یاد نہ رہیں۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعَدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، فرمایا تمہارا حال یہ ہو جائے، وہ چیزیں تمہارے سامنے آ جائے نا تو تم آبادیاں چھوڑ کے ویرانوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جاؤ اور روتے روتے اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اللہ نے وہ چیزیں پردے میں رکھیں، ان کا کچھ پیغام دے دیا کہ یہ زندگی آبادیوں میں رہ کے سنوار لو، گھروں میں رہ کے، بال بچوں میں رہ کے، والدین کی خدمت میں رہ کے، کاروبار بھی کرو، نظام بھی چلاؤ، پیغام بھی پہنچا دیا۔ اللہ وہ سارے پردے اٹھائے، نظام دنیا تباہ ہو جائے، کسی کو کسی کی ہوش نہ رہے۔ تو وہ اتنی خوفناک آخرت ہے جو آنے والی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ باتیں آپ علیہ السلام سے سنی تو میں کہنے لگا یا لیتنی کنت شجرۃ تؤضد، ہائے کاش، انسان کو تو آخرت ہے، باقیوں کے لیے آخرت نہیں، کاش کہ میں بھی کوئی درخت ہوتا، کچھ عرصہ رہتا پھر کاٹ دیا جاتا، بات ختم ہو جاتی، اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کیسے کھڑا ہوں گا۔ جتنے عظیم تھے اتنے فکر مند تھے، جتنے ہم گئے گزرے ہیں اتنے لاپرواہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے آخرت کا خوف ہوگا وہ آخرت کی کامیابی کا سفر کرے گا، جسے آخرت کا خوف ہوگا وہ اٹھے گا، وہ نماز میں، روزے میں، اعمال میں لگے گا، فکر کرے گا، اور فرمایا جو فکر کرے گا منزل پہ پہنچ جائے گا۔ فرمایا سنو، اللہ جو انعام دینے والے ہیں نا وہ بہت قیمتی اور مہنگا انعام ہے اللہ کا، اور فرمایا یاد رکھو کہ اللہ کا جو آنے والا انعام ہے وہ جنت ہے، جنت، جنت بہت قیمتی اور بہت بڑی چیز ہے۔ تو جنت اتنی آسانی سے کوئی نہیں ملنے والی، محنت چاہیے، نیند چھوڑ کے نماز کے لیے اٹھنا، اپنی
جذبات چھوڑ کے ماں باپ کی بات سننا، خدمت کرنا، اور تھوڑے سے پیسوں میں یہ حق بھی ادا کرنا، وہ بھی سارے کام کرنا، اور ہر طرف کوشش کرنا کہ میں تمام معاملات میں اللہ کے ہاں ٹھیک رہوں، تو جو فکر کرے گا منزل تک پہنچے گا، اور منزل ہے جنت۔ ایک بڑی چیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ کوشش فرمائیں جس طرح اللہ پاک نے توفیق بخشی کہ درس حدیث میں بیٹھتے رہے اتنا عرصہ، تو جو باقی ان 2 مہینوں کے بعد آگے 10 مہینے اور آ رہے ہیں، وہ بھی پوری پابندی سے اپنے آپ کو پابند کریں نیک محفل میں بیٹھنے کا۔ نیک محفل میں بیٹھیں تو کیا ملتا ہے، اس کے بارے میں روایت ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں عرش پہ لکھ دی ہیں، 2 باتیں عرش پہ، اور وہ اللہ کا راز ہیں، اور پتہ فرشتوں کو بھی کوئی نہیں، وہ ایسا راز ہے اللہ کا۔ فرماتے ہیں ان 2 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بری محفل میں بیٹھے، فرمایا جتنے بھی نیک کام کرتا ہو لیکن محفل بری رکھے، جتنے بھی نیک کام کرے لیکن محبت اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہو، بے دین لوگوں سے، دین کے دشمنوں سے محبت ہو، تو فرمایا کہ جتنے بھی نیک اعمال کرے میں اس شخص کے تمام نیک اعمال ضائع کر دوں گا، اور قیامت کے دن انہی بدکاروں میں سے اس کو اٹھاؤں گا، انہی میں سے جن سے محبت اور دوستی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ہم نے اپنے عمل ٹھیک رکھنے، وہاں کیا ضروری ہے، اپنی صحبت اور محفل بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات جو اللہ نے لکھ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی بھی ہے گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں سے ہے، اور نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا، اور اس کا حشر انہی اللہ والوں کے ساتھ کروں گا۔ تو سمجھ آئی کہ ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق نیک لوگوں سے ہو، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا نیک لوگوں سے۔ یہ تعلق کون سا، کیسا؟ اب کیا بندہ ہر وقت نیک لوگوں کے پاس بیٹھا رہے، دنیا کے سارے کام چھوڑ دے؟ نہیں، میں ایک درس میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ آپ کا تعلق نیک سے ہے، آپ کا تعلق برے سے ہے، یہ صرف چند گھنٹے ہوتے ہیں، کئیوں کے لیے چند منٹ ہوتے ہیں بس۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر آدمی نے سونا ہے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے تو سونا ہے، وہ تو تعلق جس کے ساتھ بھی ہے سونا تو سونا ہے، خواب تو اپنا ہی دیکھنا ہے۔ ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی محنت مزدوری بھی کرنی ہے، اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پڑھنے جائے گا، 6 گھنٹے 8 10 گھنٹے اسکول کالج میں گزارے گا، اور اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اپنی محنت مزدوری کام ملازمت دکانداری میں 8 10 12 14 گھنٹے دے گا، تو 14 گھنٹے ادھر دیے، 8 گھنٹے سویا، پیچھے بچا گیا۔ تھوڑا سا ٹائم کوئی کہیں بچتا ہے یا کوئی ویکنڈ آتا ہے، کوئی چھٹی آتی ہے، اس میں بندہ کیا کرتا ہے؟ چھٹی والے دن بھی تو سونا ہوتا ہے، کھانا پینا بھی ہوتا ہے، کچھ ٹائم ہوتا ہے، گھنٹہ کسی کو مل رہا ہے، کسی کو 4 گھنٹے، کسی کو 6 گھنٹے، کہ یہ ٹائم میرے پاس فارغ ہوتا ہے، اس میں نہ میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں، نہ میں سو رہا ہوتا ہوں، نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ یہ 2 گھنٹے یہ گھنٹہ کس کو دے رہا ہے؟ سارا دار و مدار اسی پہ، سارا دار و مدار اس پہ۔ اگر یہ گھنٹہ 2 گھنٹہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو یہ تمام فضائل اچھی صحبت والے مل جائیں گے، اور اگر یہ بدکاروں کے ساتھ دین کے دشمنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو یہ گھنٹے 2 گھنٹے کی وجہ سے ہی سیدھا جہنم میں جائے گا۔
قرآن پاک میں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن لوگ اپنا ہاتھ چبا جائیں گے حسرت کی وجہ سے، اور کہیں گے یا لیتنی، ہائے کاش میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لیتا، اور کہیں گے ہائے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، بس لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، مجھے پتہ تھا بھی اللہ نے دین سچا بنایا ہے، قرآن سچا ہے، نبی علیہ السلام کی باتیں بھی کچھ سن رکھی تھیں، لیکن میں سب کچھ جاننے کے باوجود سیدھے رستے پہ نہ آ سکا، گمراہی میں زندگی گزار کے قبر میں اتر آیا، اور میرا بیڑا غرق کیا فلاں دوست نے۔ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، یہ حسرت بھی کام نہیں آئے گی، کاش کے دوست نہ بناتا، بھی اب بنا یا نہ بنا بھگت، بس اب بھگت۔ تو اس لیے دوستی اور یہ کیا چیز ہے، چند گھنٹوں کا نام ہے، تھوڑی سی مصروفیات کا نام ہے، یہ اچھی جگہ دے دیں تو انشاءاللہ درس حدیث آج مکمل ہو رہا ہے، تو آئندہ اچھی محفلوں میں، نیک محفلوں میں بیٹھیں گے نا انشاءاللہ۔ اگلی بات یہ کہ دین کی محفل میں تو بیٹھنا ہے، لیکن تھوڑا ہوشیار ہو کر دین کی بات سننی ہے، لیکن فتنوں سے ہوشیار رہتے ہوئے۔ کچھ فتنہ پھیلانے والے وہ دینی رنگ میں آئیں گے، دو چار باتیں بہت پیاری کر کے آگے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے ایک تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دین جب بھی سیکھنا ہے مسجد سے سیکھنا ہے، مدرسے سے، علماء سے سیکھنا ہے، دین کبھی بھی آن لائن نہیں سیکھنا۔ ہاں جن کو آپ ویسے ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ یہ اہل علم ہیں، یہ ہدایت والے ہیں، ہمارے علماء ان سے متفق ہیں، چلو ان کی سن لیں تو سن لیں، نہیں تو دین وہی ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ لہٰذا نیٹ سے دین نہیں سیکھنا، ہاں نیٹ سے ویسے جو کچھ آپ کا استعمال ہے کریں، لیکن دین سیکھنا ہے اللہ والوں سے، اللہ والوں سے۔ بہت سارے لوگ عجیب و غریب قسم کے لوگ سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ایک جملہ انسان کو گمراہ کر جاتا ہے، ایک جملہ، ایک لفظ سن کے آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک گزارش یہ ہے کہ کوئی بات عجیب و غریب لگے تو علماء کرام سے پوچھنی ہے لازمی۔ کوئی سوال ہو تو ہم حاضر ہیں، کوئی سوال ہو کسی قسم کا، اسلام کے بارے میں، قرآن و سنت کے بارے میں کوئی سوال ہو، ہم حاضر ہیں، آپ وہ سوال کریں، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ ایک میرے نمبر پہ واٹس ایپ بنا ہوا ہے، اس پہ وائس کر لیں، آپ جائیں وہیں سے پوچھ لیں، کال کر لیں۔ کال کبھی مصروفیت کی وجہ سے نہیں اٹھا سکتا، کچھ دوست ناراض رہتے ہیں، کال نہیں اٹھاتے، میں اب یہاں بیٹھا ہوں، اب جو کالیں اس دوران آئیں گی ظاہر میں نہیں سنوں گا۔ اسی طرح صبح مدرسے میں سبق پڑھا آ رہا ہوں تو کال تو نہیں سن سکوں گا۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ ٹیکسٹ میسیج یا وائس کر لیں، تو کوئی بھی مسئلہ دین کا پوچھنا ہو ضرور پوچھیں، جن پہ اعتماد ہے عالم دین سے پوچھیں، عالم دین سے۔ اور ایک یہ کہ مسئلہ کسی کی داڑھی پگڑی دیکھ کے نہیں پوچھنا، اس کی پگڑی بڑی پیاری ہوتی ہے اسے مسئلہ بھی پوچھ لو، نہیں۔ کچھ لوگ بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، پگڑی داڑھی بڑی ٹیٹ قسم کی ہوتی ہے، ان کا میک اپ بڑا دیکھنے والا ہوتا ہے، تو لہٰذا کسی کی وضع قطع صرف نہیں دیکھنی، جس کے بارے میں جس کے علم سے مطمئن ہے اس سے مسئلہ پوچھیے، علم سے مطمئن ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ نمازی ہے، چلو یار اسی سے مسئلہ پوچھ لو، ایسے نہیں کرنا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کرام 8 سال ہمیں پڑھاتے ہیں، دن رات پڑھاتے ہیں ہمیں، رات گئے تک پڑھتے۔ ابھی ہمارے بچے امتحان دے کے آئے ہیں، رات کتنے بجے تک پڑھتے تھے؟ 2 بجے تک، رات 2 بجے تک اللہ کا دین پڑھ رہے ہیں۔ اور اتنا 8 سال کی محنت کے بعد ہمیں اساتذہ کرام کہتے ہیں بیٹا آپ مسئلہ نہیں بتا سکتے، مسئلہ نہیں بتا سکتے، آپ لوگوں کو واضح نصیحت کریں، اللہ سے ڈرائیں، نماز روزے کی ترغیب دیں، یہ کریں، لیکن فتوے آپ نہیں دے سکتے۔ کس کو کہتے ہیں؟ 8 سال کا کورس کیا، عالم کا کورس کر لیا،
کہتے ہیں اگر فتوے دینے ہیں تو فتویٰ دینے کا کورس ہے وہ 2 سال کا اور کرو، پھر آپ کو اجازت دیں گے، وہ بھی ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ہر ایک کورس کرنے کے باوجود بھی مسئلہ بتانے کے قابل نہیں ہوتا، یہ اونچے لیول کی حقیقت ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ لہذا مسئلہ ہر ایک سے نہ پوچھیں، ہر ایک سے نہ پوچھیں۔ جب ہم نے 8 سال کے عالم کو منع کر رکھا ہے کہ بھائی واعظ و نصیحت کرو لیکن فتوے نہ دو، تو کیا خیال ہے 60 روزہ الحدیث کورس کر کے آپ فتوے دے سکتے ہیں؟ مفتی بن گئے، مولانا بن گئے؟ بھائی کچھ بھی نہیں بنے، کچھ بھی نہیں بنے، ہاں اتنا ضرور ہوا اس مبارک محفل میں بیٹھے اجر ملا، برکت ملی، رحمت ملی آپ کو، اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا میرے نبی کے ایک ایک فرمان کی برکت سے آپ کو اللہ عمل کی توفیق دیں گے، آپ کی سوچ بدلے گی، مزاج بدلے گا، لوگوں کے لیے رحمت بن کے رہیں گے۔ یہ فائدے ضرور ہیں، لیکن یہ فائدہ بالکل نہیں ہے کہ آپ عالم بن گئے، آپ مفتی صاحب بن گئے اور آپ فتوے لگانا شروع کر دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک دین کی نعمت دے تو مزاج میں بڑائی نہیں آنی چاہیے، میں اچھا ہوں لوگوں سے، میں نے حدیث کورس کی ہے، نہیں جی، مزاج میں بڑائی نہیں۔ بڑائی جب بھی آتی ہے وہ شیطان بناتی ہے بندے کو، اور کچھ نہیں ملتا۔ ہاں عاجزی، آج مولانا جمعے میں بڑی پیاری بات فرما رہے تھے، مہمان تشریف لائے تھے ماشاءاللہ، بہت اچھے عالم ہیں، تو ان سے درخواست کی تھی کہ جمعہ پڑھائیں، وہ بڑی پیاری بات فرما رہے تھے، بڑائی اللہ کو نہیں پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے طائف میں اتنے زخم لگے کہ جوتے مبارک بھی رنگین ہو گئے خون سے، کہاں سے زخم خون چلا، کتنا خون بہا ہوگا، جوتوں میں خون جمع ہو گیا تھا۔ پھر ایک وقت آیا، حضور علیہ السلام نے اس وقت یہ نہیں سوچا، ہمیں تو دین کی وجہ سے کانٹا چبھے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار مجھے دین پہ عمل کرنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سائیڈ سیو کر کے دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلو دین پہ عمل بھی کر لیں لیکن آنچ نہ آئے کوئی، لیکن ایسا ہے نہیں۔ دین پہ جس نے چلنا ہے مشکلات آئیں گی، ان مشکلات کو گلے لگانا ہے اور پھر آگے چلنا ہے۔ تو دین پہ عمل کرتے ہوئے کوئی مشکل آئے تو پیچھے ہٹنا ہے یا جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے نا، انشاءاللہ ڈٹ جانا ہے دین پہ، اور یہی دین کی خوبی ہے الحمدللہ۔ وہ روم کے بادشاہ ہرقل نے پوچھا مکہ والوں سے، مشرکین سے پوچھا، کہا ایرتد احد منہم سخطۃ لدینہ، وہ جو نبی ہیں جن کا میرے پاس خط آیا ہے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے ماننے والوں میں سے کوئی آدمی دین کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ جواب ملا کہ نہیں، کبھی بھی کوئی دین کو نہیں چھوڑتا، کبھی بھی کوئی دین نہیں چھوڑتا، دین پہ ڈٹ جاتے ہیں، جو مرضی آفت آئے دین پہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ کن کی علامت ہے؟ صحابہ کی۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسی زندگی بناؤ گے تب ہدایت ملے گی، صحابہ جیسی زندگی بناؤ گے تب ہدایت ملے گی، تب کامیابی ملے گی۔ تو اس لیے اللہ نہ کرے دین کی وجہ سے بھی کوئی مشکل آئے، لیکن اگر آئے مشکل حالات میں ایمان پہ قائم رہنا پڑا تو رہیں گے نا انشاءاللہ۔ میں نے دجال کی روایت سنائی تھی، دجال آئے گا اور اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگوں میں ان سے کہے گا مانو، وہ کہیں گے نہیں مانتے، وہ کہے گا مجھے خدا مانو، یہ کہیں گے بھی تجھے کیوں مانے خدا، نہیں ماننا۔ وہ آسمان کو کہے گا بارش نہیں برسانی، زمین سے دجال کہے گا سبزہ نہیں اگانا، یہ اچھے بھلے آسودہ حال لوگ
خوشحال لوگ تھے، لیکن دین کی وجہ سے، دجال سے ٹکر لینے کی وجہ سے بھوکوں مرنے لگ جائیں گے، لیکن مر جائیں گے لیکن دجال کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بھئی پچھلوں میں تھا یا نہیں تھا، ہمارے اندر اس لیے بھی ضروری ہے کہ آگے وہ دور آ رہا ہے، وہ وقت آیا کھڑا ہے جب حضرت مہدی نے ظاہر ہونا ہے، وہ وقت قریب ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ وقت دور نہیں ہے، قریب ہے جب وہ دجال آئے گا۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں فتنہ پھیلانے آ جائے، تو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے دین پہ، جو مرضی ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے اس دور میں دین پہ مضبوط رہنے والے کو کیا خوشخبری سنائی بھلا، کتنا اجر ملے گا؟ جزاکم اللہ، 50 آدمیوں کے برابر۔ کون سے 50؟ صحابہ کرام۔ ہم میں سے ایک آدمی 50 صحابہ جتنا اجر لے سکتا ہے۔ صحابہ کرام سے زیادہ ہمیں اجر مل سکتا ہے، صحابہ کرام کی شان کو نہیں کبھی پہنچ سکتے۔ ان کے رتبے اور ان کی شان کی کوئی اور بات ہے، ساری امت مل کے، علماء، اتقیاء، اولیاء سارے مل جائیں، ایک صحابی کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ شان ان کی اور ہے، لیکن جو اللہ ان کو اجر عطا فرماتے ہیں اس اجر کو ہم پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہوا جی، شان کو نہیں پہنچ سکتے، اجر کو پہنچ سکتے ہیں؟ جی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وزیر اعظم جو بنے گا اس کی تنخواہ ہوگی 2 لاکھ، غالباً اتنی ہے۔ وزیر اعظم کی تنخواہ مثلا 2 لاکھ، مہینے کا اس کو کتنا مل رہا ہے؟ 2 لاکھ مل رہا ہے۔ تو وزیر اعظم کے نیچے جو عوام ہے، اس میں کتنے لوگ ہوں گے جو مہینے کا 10 لاکھ کما لیتے ہیں؟ تو یہ کمائی تو وزیر اعظم سے 5 گنا زیادہ کر رہا ہے، لیکن کیا یہ وزیر اعظم جیسا پاورفل بھی ہے؟ وہ والی عزت اس کی ہے؟ کوئی نہیں، ملنے بھی کوئی نہیں۔ کسی نے اس کے پیسے دیکھ کے وزیر اعظم نہیں بنا دینا اس کو۔ تو بالکل اسی طرح صحابہ کرام کو اللہ جو نیک اعمال پہ اجرت عطا فرماتے تھے، اجر عطا فرماتے تھے، ہمیں 50 گنا بھی مل سکتا ہے اس سے زیادہ، لیکن ہم جتنا بھی اجر کما لیں شان اور رتبے میں کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دین سیکھنے کا فائدہ تب ہے جب انسانیت آئے۔ میں بزرگوں کے لیے تو یہ لفظ نہیں بول رہا، سنا تو ان کو بھی رہا ہوں، یہ والا سخت لفظ ہے، یہ میں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نوجوان تو میرے سے چھوٹے ہیں نا، ان کو کہہ سکتے ہیں۔ دین سیکھا ہے تو انسانیت آنا ضروری ہے، انسان بن کے رہنا آ جائے۔ وہ یہ ہے کہ زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے، زبان میٹھی ہو، بات کرنے کا سلیقہ تو ہو۔ پھٹ پڑنا، برس پڑنا بات بات پہ، گالیاں دینے پہ آ جانا، یہ منافق کی نشانی ہے، ایمان والے کی نہیں۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زبان میٹھی ہو، بات کرنے کی تمیز ہو، ہر جگہ بولیں تو پہلے سوچیں پھر بولیں۔ اور دین سیکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو دین سیکھا ہے تو ہمیں لوگوں میں رہنا آ جائے۔ اب اس پہ ایک بات پہ پورا درس دیا ہوا ہے، لیکن میں ایک لفظ میں بھی سمیٹ سکتا ہوں ساری بات، کہ لوگوں میں رہنا آ جائے۔ کیسا؟ آپ لوگوں کے لیے رحمت بن کے رہیں، بس۔ دین سیکھنے کا یہ فائدہ ہے۔ اور اگر دین سیکھ کے کورس کر لیا اور اب بھی لوگوں کے لیے عذاب بنے ہوئے، سب کو تنگ کر رہے ہیں، جو قریب آتا ہے وہ ہائے ہائے کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ تو اگر ہمیں دین کا فائدہ ہوا ہے، دین کے علم کا، تو وہ نظر کیسے آئے گا؟ ہم لوگوں کے لیے رحمت بن کے رہیں، اپنے والدین کے لیے رحمت، بیوی کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے نرم اور رحمت بن کے رہیں۔ رحماء بینہم، لکھا ہوا شداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کی شان یہ ہے کہ ان کی سختی کافروں کے لیے تھی، ان کی ساری محبتیں
ایمان والوں کے لیے، تو ہماری محبتیں ہیں ایمان والوں کے لیے، عاجزی ہے ایمان والوں کے لیے۔ کہیں فساد مچ رہا ہو تو آپ اس کا حصہ نہ بنیں، کہیں فساد ہونے لگے اس کا حصہ نہ بنیں۔ اتہموا رأیکم، حدیث پاک میں ہے کہ اپنی رائے کو، اپنی بات کو بھی کبھی کمزور سمجھنا چاہیے کہ یار میرے دل میں تو یوں آ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میری بات ٹھیک ہی نہ ہو۔ تو جب اللہ نہ کرے فساد ہو، رولا ہو، جھگڑا گھر میں، خاندان میں، محلے میں کہیں، تو جھگڑے کا حصہ نہ بنے، صلح صفائی میں آگے بڑھ چڑھ کر آئیں، تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کا دین سیکھا ہے۔ اور اللہ کی رحمت والا مہینہ رمضان مبارک قریب ہے، الحمدللہ مہینہ ہی رہ گیا تقریباً، تو رمضان مبارک کی تیاری بھی ہم نے کرنی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، نوافل، تہجد، ان چیزوں کا معمول ابھی سے بنانا شروع کر دیں، اور رمضان مبارک آئے گا تو انشاءاللہ ہم سارے کے سارے روزے رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن بندہ جب نیت سچی کر لے اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، پھر ہو جاتا ہے۔ تو اب تو روزے ویسے بھی آسان ہو گئے، ایسا نہ ہو کہ درس حدیث میں بیٹھے ہیں لیکن روزہ چھوڑا ہوا ہے۔ ہاں، بزرگوں بیماروں کی بات اور ہے، بیمار سے مراد وہ بیمار جس کو ڈاکٹر نے منع کر دیا، آپ روزہ نہ رکھنا، رکھا تو نقصان ہو جائے گا، تو چلو اس کی خیر ہے۔ لیکن باقی جن کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہر حال میں روزہ رکھیں اور پورے مہینے کی تراویح کی نماز پوری پابندی سے ادا کریں۔ اپنے مال میں سے، ہماری جیب میں جو کچھ ہوتا ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ صرف ہمارا نہیں ہوتا، صرف ہمارا نہیں ہوتا۔ ان پیسوں میں سے ہماری ماں اور باپ کا بھی ہے، بیوی اور بچوں کا بھی ہے، اور ان پیسوں میں سے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کو بھی دینا ہوتا ہے۔ جو میرے پاس ہے وہ صرف میرا نہیں، وہ میرے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ اگر میں نہیں دے رہا تو یہ چوری ڈاکے سے کم نہیں ہے۔ ماں باپ کو دینا، بیوی بچے کو دینا، بہن بھائی کو دینا، قریبی رشتہ دار کو دینا، پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے۔ اگر کوئی حاجت مند ہے تو اس کو دیں، اور اللہ کو سخی پسند ہے، کنجوس بالکل پسند نہیں۔ تو بڑے دل والے بنیں، حوصلے والے بنیں، اور آپ کی ہر ادا سے حدیث پاک کی برکتیں محسوس ہوں۔ یقین کیجئے میرے اساتذہ کرام تشریف لائے، اور بہت سارے علماء، آپ بھی کئی حضرات کی زبانی سن چکے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت ہے، ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت ہے۔ اللہ کی قسم کہ یہ جتنی حدیثیں آپ سنتے ہیں، عام طور پہ زندگیاں گزر جاتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا، احادیث مبارکہ سنتے ہیں، تو بھئی یہ اتنی بڑی رحمت اللہ نے دی ہے تو قدر کرنی ہے نا۔ قدر یہ ہے کہ ان کو صحیح سمجھیں، یاد رکھیں، اگر صحیح یاد ہے تو دوسروں تک پہنچائیں۔ آدھی کچی آدھی پکی یاد ہے، زبان بند کر لیں، نہ بولیں، یہ نہ کہیں کہ حضور نے ایسے فرمایا، حدیث ایسے ہے، کبھی ایسے نہ کہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچائیں گے انشاءاللہ، جہاں بیٹھیں بات کریں، لیکن بات وہ کریں جو صحیح طریقے سے یاد ہے۔ کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے، کچھ نہ کچھ خیر کی بات کہنی چاہیے، لوگوں کو نفع ہوتا ہے۔ آپ کا ایک جملہ جو حدیث پاک کا ہے، آپ کی زبان سے سن کے کسی کی سوچ بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اور عام معاشرے میں نیک ماحول کی ایک بہترین صورت یہ ہے کہ یہ تبلیغ والے ساتھیوں سے جڑ کے رہیں۔ یہ جو تعلیم ہوتی ہے، کوشش کریں، عشاء میں آئے ہیں تو تعلیم سن کے جائیں۔ اگر جماعت والے ہیں نا، ان کے پاس بیٹھیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہو کہ یار یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، تو میرا مشورہ ہے ان کے پاس بیٹھیں۔ اگر یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں تو بیٹھیں، اس لیے کہ کوئی غلطی ہوگی تو سامنے تو آ جائے گی نا، بیٹھیں ان کے پاس۔ انشاءاللہ
اس نے کیوں غلط بات کرنی ہے؟ جو اللہ کا تعارف کروا رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پہ زندگیاں گزارنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ ایک آدمی لوگوں سے مل رہا ہے، پھر رہا ہے بندے بندے سے کہ یار تو بھی نماز کی طرف آ جاؤ اعمال کی طرف، اللہ سے جوڑنے والا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اس سے اچھی بات ہو کس کی سکتی ہے؟ اللہ کی طرف بلانے کے کئی طریقے ہیں۔ مؤذن اذان کہتا ہے تو اللہ کی طرف بلاتا ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے نا، آ جاؤ اللہ سے مل لو، یہ کہتا ہے۔ کوئی درس قرآن درس حدیث ہے، کوئی جمعے کا بیان ہے، ویسے کوئی دینی جلسہ ہے، وہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ لیکن عام آدمیوں کو سب سے زیادہ نفع یہ تبلیغ کے ذریعے ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے ہم بھی نفع حاصل کر لیں۔ تو ان لوگوں سے کے پاس بیٹھنا، سننا اور ان کے ساتھ آنا جانا، تھوڑا تھوڑا وقت اسپیشل نکالیں، خصوصی وقت نکالیں، چلیں ان کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں دیں گے، بڑی برکتیں دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک اچھا انداز ہے اپنی صحبت نیک رکھنے کا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں۔ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انہی باتوں پہ جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 2-3 باتیں